السلام علیکم، ناظر بلوچ حاضر خدمت ہوں۔ اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ پشاور سے نکل کر کراچی میں داخل ہو چکے ہیں، وہاں پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ دوسری جانب ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ، جنہوں نے گزشتہ روز ان کی حکومت نے جی ڈی روڈ پر تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت کے ساتھ، ان کی گاڑیوں کے ساتھ، ان کے قافلے کے ساتھ جو کیا، یہ ہو کیا جا رہا ہے؟ اور یہاں پر ونڈر بوائے سے ونڈر گرل کی جو کہانی ہے وہ ہم نے آج جاننی ہے۔ ہرمیت سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہرمیت، بہت بہت شکریہ۔ ذرا پولیٹیکل بھی ہو جائیں، یہ جو آج دیکھ رہے ہیں جس انداز میں وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں یہاں سے جاتے ہیں، کراچی جاتے ہیں، اور وہاں کا صوبائی وزیر سعید غنی وہ آتا ہے، ریسیو کرتا ہے، ٹوپی پہناتا ہے، پھولوں کی بالا پہناتا ہے اور ایک جیسچر دیتا ہے۔ ایک طرف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، چکری سے لے کر بھلوال سے لے کر لاہور تک جو کام کیا گیا، جو میسج دیا گیا، وہ انتہائی شرمناک تھا۔ اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح تحفظ آئین پاکستان کی قیادت چاہ رہی تھی، ان کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے، ان کو ہراساں کیا گیا، اور علامہ ناصر عباس جعفری صاحب کا بیٹا جو ہے ان کو مطلب ہے حراست میں لیا گیا، 3 گھنٹے بٹھایا گیا۔ کیا میسج ہے؟ دیکھیے، اس وقت دو چیزیں میرے ذہن میں جو چیز آ رہی ہے میں آپ کے سامنے، شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے حالانکہ شروعات میں بڑے سخت بیان دیے تھے کہ ہم یہ کوئی شادی میں تھوڑی شرکت کرنے آ رہے ہیں جس کو ہم چائے پلائیں گے، ہم یہ کریں گے، لیکن بعد میں انہوں نے ایک سافٹ کارنر اختیار کیا، اور آج جس طریقے سے انہوں نے ان کو ویلکم کیا ہے، اور پھر ایک اور تصویر یہ بھی آئی کہ پولیس نے ان کے کچھ کیمپ بھی اکھاڑ دیے کراچی کے مختلف انصاف ہاؤس کے سامنے۔ ایک طرف تو یہ تصویر بھی آ رہی ہے۔ میں پنجاب کو اس وقت دے رہا ہوں کہ پنجاب اور اسٹیبلشمنٹ کے حالات بڑے کمزور ہیں، حالات بڑے خراب ہیں ان کے بیچ میں۔ آپ دیکھیں دو چیزیں، بار بار ڈاکیہ صحافیوں کے تھرو اسٹیبلشمنٹ اب یہ الزام لگا رہی ہے کہ ساری رسپانسبلٹی معیشت کی تباہی کی نون لیگ پہ جاتی ہے۔ کل آپ نے دیکھا، وہ میرے خیال میں ان کا پرویز آتا ہے، انہوں نے بیان دیا ہے، انہوں نے دیا ہے کہ جو اسمگلنگ ہے، اسمگلنگ کے معاملے میں بہت زیادہ کمزوری اور اسمگلنگ بڑھ چکی ہے، حالانکہ افغانستان کا بارڈر بند ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ بیان سیدھا براہ راست کس کے خلاف آیا گیا؟ اب فیلڈ مارشل صاحب نے 2 بیان دیے تھے، ہم کو یاد ہوگا، کراچی میں تاجروں کے ساتھ وہ ملے تھے، اس نے کہا تھا کہ بھئی ہم اسمگلنگ روکیں گے، اور تاجروں نے کہا تھا اسمگلنگ کو روکیں، پھر کریک ڈاؤن ہوا، اس کے بعد اسمگلنگ دوبارہ پھر گئے، پھر انہوں نے کہا اسمگلنگ روکیں، نہیں رکی۔ اب یہ بیان کا معاملہ آنا کہ آپ اگر ہم پہ الزام لگاتے ہو کہ معیشت کے ذمہ دار ہیں، تو سب سے زیادہ نقصان اسمگلنگ وغیرہ کے ذمہ دار بھی آپ ہو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ معاملہ میرے سامنے ایسے آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پنجاب کو مزید اس کے کاغذ، جب دیکھو اسٹیبلشمنٹ آپ کو گندا کرتی ہے نا، تو وہ ایسی چیزیں آپ سے کراتی ہے نا، آپ کو خود سمجھ نہیں آتی ہے، تو شاید ایسا لگتا ہے کہ پنجاب سے مریم نواز سے اس کو گندا کیا گیا، اس کی حکومت کو سہیل افریدی کے خلاف، اور اس کی اپنے ان کے صحافی، ان کے اپنے صحافی نون لیگیوں کے، انہوں نے بھی تنقید کی، لیکن شاید کیونکہ ایک ان کو ونڈر بوائے چاہیے، کبھی کیا بوائز چاہیے ان کو، گرلز کی طرف اب نہیں آ رہے ہیں، وومنز نہیں ان کی طرف نہیں آ رہے ہیں، ونڈر وومن کی طرف آنا چاہیے تھا نا، کیونکہ بڑے قریب تھے، یہ ایک پیج پہ تھے، اب پیج کہیں نہ کہیں پھٹ رہا ہے۔ تو ونڈر بوائے شاید وہ ونڈر بوائے ہو سکتا ہے، اس لیے پیپلز پارٹی، مجھے ایک بات بتا، پیپلز پارٹی یہ سارے یس والے لوگ ہیں یار، اگر وہ آرڈر دے دیتے کہ بھئی نہیں ویلکم کرنا، یہ ان کی مجال ہوتی، کر لیتے۔ تو آپ کو یعنی کہ اس پہ سازش ڈھونڈ رہے ہیں سر، کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ونڈر بوائے کی تلاش اور اس کے ایک سافٹ امیج دکھانے کی، اور جمہور تو عوام ہوتی ہے، جمہوریت کا ایک لبادہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی، جو اندر سے پورا ڈکٹیٹرشپ کا معاملہ ہے۔ یہ جو ہوا بس تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کے ساتھ ان کے شیشے توڑے گئے، آخر وہ پہنچ گئے نا لاہور، وہ پروگرام کر رہے ہیں نا، چل ٹھیک ہے، آپ نے ان کے استقبال کو روکا ہے، لوگوں کے پبلک گیدرنگ جو ہے اس کو روکا ہے، کیا نتیجہ نکلا ہے؟ وہاں پر بھی تو چل رہا ہے نا معاملہ۔ سر، اگر آپ دیکھیں تو تحریک تحفظ آئین پاکستان، محمود خان اچکزئی، ووٹ کو عزت دو کا جب معاملہ تھا، تو یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ کھڑے تھے کہ نہیں کھڑے تھے؟ لیکن جب اس نے بوٹ کو عزت دی تو محمود خان اچکزئی سائڈ پہ ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں، محمود خان اچکزئی ایک پارٹی کو لیڈ کرتے، مشر ہیں، بلوچستان اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، فیڈریشن کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، آپ نے ملک میں جو لاقانونیت آئین کو جس طریقے سے پامال کیے اس کی بات کرتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو آپ؟ روح پہ تو آپ نے اتنے زخم لگا دیے کہ اب روح جو ہے جسم میں، اگر روح نہیں ہوگی تو جسم کیسے سروائیو کرے گا؟ تو اب آپ دیکھیں کہ کل رات انہوں نے نامعلوم افراد،
اب ان کی تصویریں بھی وہ ویڈیوز بھی آئی ہیں جس طریقے سے نقاب پوش جا کے شیشے توڑ رہے ہیں. یار آپ اتنے ڈرے ہوئے ہو, اتنے سہمے ہوئے, اتنے خوف میں ہو, ایک شخص جو اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے خوف میں آپ اتنے مبتلا ہو کہ اگر کوئی 4-5 لوگ نکلتے ہیں تو آپ پر خوف طاری ہو جاتا ہے. یعنی یہ ڈرے ہوئے ہیں, یہ سہمے ہوئے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ شاید اگر تھوڑی بہت گیٹ ٹوگیدر ہوئی تو معاملہ شاید ان کے ہاتھ سے, کیونکہ جب آپ خوف پہ کرسی چلاتے ہیں نا, کرسی پہ قائم ہوتے ہیں کہ میں خوف کے ذریعے اپنی کرسی کو قائم و دائم رکھوں گا, تو یاد رکھیں کہ جب عوام میں آپ کی جڑیں نہیں ہوتی, ان کی عوام میں جڑیں نہیں ہیں, یہ کونسلر کی سیٹ تک نہیں جیت سکتے جو ان کو بٹھایا زبردستی جو مسلط کیا گیا ہے. تو جس طرح میں نے بات کی کہ ونڈر بوائے یا کہیں نہ کہیں سندھ کی طرف جھکاؤ یا کوئی, میں تو ڈفرینٹ اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ ناصر باغ کا جلسہ تھا, انہوں نے ابھی تک درخواست تحریک تحفظ جنوبی پاکستان کی پینڈنگ رکھی ہوئی ہے, کوئی ڈیسیجن نہیں ہو رہا, پریشانی ہے, اضطراب ہے. اور دوسری طرف مزار قید پر جو جلسہ تھا اس کی پرمیشن دی جا چکی ہے. تو یہ تو سر میں آپ کو یہ جو کیمپ اکھاڑنے کی بات کر رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی بھی انوالو ہے. دیکھیں پارٹیاں اس وقت آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ ایک دوسری طرف, پھر صبح یعنی اگر آپ یہ کریں کہ پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو بڑا جمہوریت پسند, یہ وہی بلاول بھٹو صاحب ہے جس نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں. بدماشی کی تھی اس بندے نے, اس کا بیان آج بھی پڑا ہوا ہے, جس نے کہا تھا کہ کسی کو مجال ہے, کوئی ہے ایم آئی کا لال جو 26 ترمیم کو روک کے دکھائے, یہ بھٹو کا نواسہ کہہ رہا ہے. تو آپ یہ جو اس وقت سندھ میں ہو رہا ہے, جس طریقے سے پہلے کریک ڈاؤن, پھر آج جس طریقے سے ویلکم کیا گیا, اس کا مقصد آپ وہی میرا تجزیہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہیں نہ کہیں ونڈر وومن کے بجائے ونڈر بوائے کی طرف جھکاؤ ہے. چلیں, لیکن آپ اس جیسچر کو تسلیم تو کریں گے کہ صوبائی وزیر ایئرپورٹ پر آنا, پھولوں کی مالا پہنانا, ویلکم کرنا اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے باقاعدہ ایوان وزیر اعلیٰ میں دعوت دینا, یہ اچھا ہے سر. اس چیز کو میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں بہترین جسچر ہے, بہت اچھی بات ہے, مریم نواز کو بھی کرنا چاہیے تھا. اور پیپلز پارٹی نے شاید یہ دیکھا بھی کہ ان پر جو تنقید ہوئی, بری طرح تنقید ہوئی, اس نے شاید اس سے سیکھا. لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا, یہ آپ بھی اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ جہاں پر وہ منع کرے تو یقین مانے یہ انکار نہیں کر سکتے. لیکن اس وقت ان کو پتہ ہے کہ ان کو اندر جو ڈکٹیٹرشپ ہے, چاہے وہ بلاول میں ہے اور چاہے وہ نواز شریف کی, ان کو ایک لبادہ, جمہوری لبادہ پہنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, کل ہم نے دیکھا کہ علماء کا ایک باقاعدہ ڈیلیگیشن پورا کنونشن تھا, 25,000 باقاعدہ دیے جا رہے تھے, اور بڑے شوق سے تصویریں جو ہے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بنائی جا رہی تھی, اور ساتھ میں وہ علماء کے تشدد کی بھی بات کر رہی تھی. یعنی کہ لگ ایسا رہا کہ ٹی ایل پی کا جو چیپٹر ہے وہ کلوز ہو چکا ہے. سر مجھے میں آپ سے معذرت کروں گا کیونکہ میں اس پہ سمپل تجزیہ دے سکتا ہوں, کیونکہ میں ڈرتا بڑا مولوی حضرات سے کہیں نہ کہیں فتویٰ نہ لگا دے. لیکن بات وہی ہے کہ یہ مولانا صاحبان ہیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت حرام تھی, اور اب خاتون کی جو حکومت ہے عورت کی, ہاں, اب وہ حلال ہو چکی ہے. اور کل جس طریقے سے 25,000 کے لیے لوگ کھڑے تھے اسٹیج پہ, اللہ معاف کرے, پھر مجھے کہیں نہ کہیں وہ ماضی والی چیزیں یاد آ جاتی ہیں, پھر میں بہت بول لیتا ہوں. اس لیے ناظر بھائی معذرت اس کے لیے کہ میں اس کا جواب کھل کے نہیں دے پا رہا ہوں, ورنہ جواب ہے بڑا اچھا بھی ہے. چلیں جی, بہت شکریہ. حرمیت ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنے فیڈ بیک سے کہا کیجیے کہ جا دیجیے. اللہ حافظ.